نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم روضۃ الذاخرہ کا جو باب ہے قواعد میم الجمع والا وہ ہم پڑھیں گے۔ میم الجمع میں جو ہمارے پاس ترتیب آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 3 طرح کے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ میم الجمع متحرک سے پہلے آ جائے، ٹھیک ہے، یا میم الجمع ساکن سے پہلے آ جائے، یا پھر تیسری کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہو، ہائے ضمیر تثنیہ کی ہو، یا ہائے ضمیر جمع کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میم الجمع اگر متحرک سے پہلے آ جائے، میم الجمع متحرک سے پہلے آ جائے تو ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ ہمارے پاس 4 صورتیں بن رہی ہیں۔ میم الجمع متحرک سے پہلے ہو تو جو ہیں وہ قالون کرتے ہیں عدم صلہ اور صلہ، دونوں وجوہ ان کی آتی ہیں، عدم صلہ بھی کریں گے اور صلہ بھی کریں گے، اور عدم صلہ قالون کا ہمیشہ مقدم ہوتا ہے، پہلے عدم صلہ کریں گے پھر وہ صلہ کریں گے۔ اس کی مثال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے۔ میم الجمع ہم میں ہا پر دمہ ہے، ہا متحرک ہے، میم الجمع متحرک سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، اور آگے با آ رہی ہے، با متحرک ہے۔ تو پھر ہم جو ہیں وہ یہاں پر ہم کریں گے کہ میم الجمع کو ہم قالون عدم صلہ اور صلہ دونوں کریں گے۔ دوسری صورت ہمارے پاس آتی ہے، دوسری صورت نہیں، دوسرے قرآن مکی اور ابو جعفر، وہ کہتے ہیں میں نے صرف صلہ کرنا ہے۔ مکی اور ابو جعفر صرف صلہ کرتے ہیں، وہ عدم صلہ نہیں کرتے۔ جب قالون کا صلہ آتا ہے تو پھر مکی اور ابو جعفر کی وجوہ آگے چلتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس قرآ آتے ہیں، قاری آتے ہیں ورش، امام ورش آتی ہیں۔ امام ورش کہتے ہیں کہ میں نے صلہ تو کرنا ہے میم الجمع پر، لیکن ہر میم الجمع پر نہیں کرنا، شرط کے ساتھ صلہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میم الجمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے گا تو میں صلہ کروں گا۔ حمزہ قطعی ایسا حمزہ جو کہ جس کو ختم نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، وہ حمزہ جو کہ مادے کا حصہ ہو، جیسے ہم مثال میں دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آمینو یہاں پر حمزہ میم نون کا مادہ ہے، آمینو یہاں بنا ہے، آمینو کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ حمزۃ الوصل ہوتا ہے جس کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جب نہیں ملانا ہوتا تو ہم اس حمزہ کو گرا دیتے ہیں، لیکن حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جس کو ہم گرا نہیں سکتے ہیں، وہ حمزہ مادے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آمینو جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے، آمینو میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ورش جو ہیں وہ صلہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ورش کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ صلہ مال طول ہوتا ہے، صلہ مال طول ہوتا ہے، وہ طول کے ساتھ صلہ کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر جو ہے ادھر قالون بھی اپنی 2 وجوہ لے کر آتے ہیں۔ قالون کہتے ہیں کہ میں ادھر جہاں پر میم الجمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے گا تو یہاں پر میں صلہ مال کسر بھی کروں گا اور صلہ مال توسط بھی کروں گا۔ تو قالون کی ادھر 2 وجہ آتی ہیں اور امام ورش کی یہاں پر 1 وجہ آتی ہے۔ قالون کی 2 وجہ کیا ہیں؟ قالون کی وجہ ہیں صلہ مال کسر اور صلہ مال توسط، اور ورش کی وجہ ہے صلہ مال طول۔ اب مکی اور ابو جعفر جو صلہ کرتے ہیں، جو صرف صلہ کرتے ہیں، وہ قالون کی صلہ مال کسر والی وجہ کے ساتھ نکل جائیں گے، اور قالون کا جو صلہ مال توسط والی وجہ ہے وہ قالون کی ہمیشہ اکیلی ہی آتی ہے، کیونکہ کوئی اور قرآ یہاں پر صلہ مال توسط نہیں کرتے ہیں۔ قالون کی صلہ مال کسر والی وجہ کے ساتھ مکی اور ابو جعفر موافق ہو جاتے ہیں، لیکن قالون کی صلہ مال توسط والی وجہ اکیلی ہی جاتی ہے آگے،
اس کے بعد ورش آتے ہیں سلامات تو لے کر. یہ تو ہو گئے ورش جو کہتے ہیں میم الجمع کے بعد اگر حمزہ قطعی ہوگا تو میں سلامات طول کروں گا. اب باقی جتنے بھی ہمارے پاس قرا بچتے ہیں ان چار کے علاوہ، قالون، مکی، ابو جعفر اور ورش کے علاوہ باقی جتنے بھی قرا حضرات بچتے ہیں ہمارے پاس وہ عدم صلہ کرتے ہیں. وہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو میم الجمع متحرک سے پہلے آ جائے تو یہ والے ہمارے قرا حضرات جو ہیں ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو اختلاف بتا دیا کہ قالون کا عدم صلہ بھی ہوتا ہے اور صلہ بھی ہوتا ہے، اور قالون کا عدم صلہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے. اور مکی اور ابو جعفر صرف صلہ کرتے ہیں، اور ورش جو ہیں وہ شرط کے ساتھ صلہ کرتے ہیں کہ میم الجمع کے بعد حمزہ قطعی آئے گا تو ورش صلہ معطول کریں گے. اور یہاں پر قالون کی بھی دو وجہ آتی ہیں، سلامات قصر اور سلامات توسط. اور مکی اور ابو جعفر قالون کے صلہ مال قصر کے ساتھ موافق ہو جاتے ہیں، اور سلامات توسط قالون اکیلے ہی لے کر آگے جاتے ہیں. باقی تمام جتنے بھی قرا ہوتے ہیں، قرا بچ جائیں گے، وہ عدم صلہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہمارے پاس تھا میم الجمع متحرک سے پہلے. اب دیکھتے ہیں میم الجمع ساکن سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، میم الجمع ساکن سے پہلے آ گیا. اس میں ہمارے پاس دو کنڈیشنز بن جاتی ہیں. دو کنڈیشن اس طرح سے بن جاتی ہیں کہ میم الجمع سے پہلے ہا اور ہا سے پہلے کسرہ آ جائے، جیسے بیہی مل اسباب. ٹھیک ہے، میم الجمع میم الجمع ساکن سے پہلے تو آ گیا، لیکن میم الجمع سے پہلے ہا آیا اور ہا سے پہلے کسرہ آیا. ٹھیک ہے، بی ہی با پہ زیر ہے، با پہ کسرہ ہے، اس کے بعد ہا ہے، اس کے بعد میم الجمع ہے. میم الجمع سے پہلے ہا اور ہا سے پہلے کسرہ، بی ہی مل اسباب. اور دوسری وجہ ہمارے پاس بنتی ہے کہ میم الجمع سے پہلے ہا اور ہا سے پہلے یا ساکن آ جائے تو، جیسے یریہم اللہ، البقرہ کی آیت نمبر 167 میں آتا ہے، اور یہ بہیم الاسباب جو ہے وہ البقرہ کی آیت نمبر 166 میں آتا ہے. یریہم اللہ، یریہم اللہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہا سے پہلے یا ہے. ٹھیک ہے، ہا سے پہلے میم الجمع سے پہلے ہا ہے، میم سے پہلے ہا، اور ہا سے پہلے یا ساکن آ گئی. اچھا، ان صورتوں میں کیا ہوگا؟ جو پہلی صورت ہم نے دیکھی ہے کہ میم الجمع سے پہلے ہا اور ہا سے پہلے کسرہ ہو، تو بصری اور یعقوب یہ ہا اور میم کو کسرہ دیں گے. ہا اور میم کو کسرہ دینے کا مطلب یہ ہے وہ پڑھیں گے بیہی مل اسباب. کون؟ بصری اور یعقوب. حمزہ کے سائی اور خلف العاشر یہ ہا اور میم کو دمہ دیں گے، یہ پڑھیں گے بیہم الاسباب. حمزہ کے سر و خلف العاشر یہ ہا اور میم کو دمہ دیں گے. اچھا، اس کے بعد باقی جتنے بھی قرا بچ جاتے ہیں نا، وہ ہا کا کسرہ اور میم کا دمہ دیں گے. ہا کا کسرہ اور میم کا دمہ، جیسے بیہی مل اسباب، جیسے ہم روایت حفص میں پڑھتے ہیں. تو ہمیں جو دو یاد رکھنی ہے یہاں پر، میم الجمع سے پہلے ہا اور ہا سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو ہم نے کہنا ہے کہ بصری اور یعقوب ہا اور میم کو کسرہ دیں گے. بصری اور یعقوب ہا اور میم کو کسرہ دیں گے. اور حمزہ کے سائر و خلف العاشر جو اصحاب جنہیں ہم کہتے ہیں، اصحاب جو ہیں وہ ہا اور میم کو دمہ دیں گے. ٹھیک ہے، بصری یعقوب ہا اور میم کو کسرہ دیں گے، حمزہ کے سائر و خلف العاشر ہا اور میم کو دمہ دیں گے. اور باقی جتنے بھی باقی بچ جاتے ہیں وہ روایت حفص کی طرح جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی کہ ہا کو کسرہ اور میم کو دمہ کے ساتھ. اچھا، دوسری وجہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ میم الجمع سے پہلے ہا اور ہا سے پہلے یا ساکن آ گیا، یریہم اللہ. بصری اس میں کیا کرتے ہیں؟ بصری کہتے ہیں کہ میں نے ہا اور میم کو کسرہ دینا ہے. ٹھیک ہے، بصری ہا اور میم کو کسرہ دیں گے، اور حمزہ کے سائی خلف العاشر اور یعقوب ادھر آ گئے. پہلے والے جو ہمارے پاس کنڈیشن تھی اس میں یعقوب بصری کے ساتھ تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے میں بھی ہا اور میم کو کسرہ ہی دوں گا. لیکن دوسری والی میں بصری اکیلے ہی رہ گئے ہا اور میم کو کسرہ دینے والے، یعقوب اصحاب کے ساتھ مل گئے. حمزہ کے سائی یعقوب اور خلف العاشر کہتے ہیں کہ میں نے ہا اور میم کو دمہ دینا ہے، وہ ہا اور میم کو دمہ دیں گے، وہ پڑھیں گے یریہم اللہ. ٹھیک ہے،
اور آگے آ گیا ہمارے پاس، آگے جو ہمارے پاس باقی جتنے بھی قرآ حضرات بچ جاتے ہیں وہ ہا کا کسرہ اور میم کا دمہ پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کریں گے یوری ہی اللہ، وہ پڑھیں گے یوری ہی اللہ، جتنے بھی باقی قرآ حضرات بچ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمارے پاس تین جو ہیں وہ یہاں پہ آ گئی ہیں، طریقے آ گئے ہیں، یوریہم اللہ اور بیہم الاسبا۔ یہاں پہ بصری اور یعقوب ہا اور میم کا کسرہ کریں گے، اور حمزہ کے سائی اور خلف العاشر ہا اور میم کا دمہ کریں گے، باقی تمام قرآ جو ہے ہا کا کسرہ اور میم کا دمہ پڑھیں گے۔ اور جو دوسری ہے جہاں پر میم الجمع سے پہلے ہا اور ہا سے پہلے یا ساکن آ گیا ہے، وہاں پر کیا کریں گے؟ بصری کہتے ہیں کہ میں نے ہا اور میم کو کسرہ دینی ہے، حمزہ کے سائی خلف العاشر کے ساتھ یعقوب بھی مل گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ہا اور میم کا دمہ دینا ہے، اور باقی جو ہیں باقی تمام قرآ کہتے ہیں کہ ہم نے ہا کا کسرہ اور میم کا دمہ پڑھنا ہے، جیسے یوریہم اللہ، جیسے روایت حفص میں لکھا ہوتا ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ باقی تمام یہ میم الجمع ساکن سے پہلے ہو تو یہ شرائط آ گئی۔ اب تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ ہائے ضمیر تثنیہ کی ہو، ہائے ضمیر جمع کی ہو، ہائے ضمیر تثنیہ کی ہو یا جمع کی ہو۔ تثنیہ کہتی ہیں عربی میں دو کے لیے جو استعمال کرتی ہیں نا صیغہ، وہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور جمع تو ہمیں پتہ ہی ہے، جمع جو ہے وہ دو سے زیادہ ہوں تو وہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہائے ضمیر جو ہوتی ہے ہا ہما ہم تثنیہ کی ہما تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے، اور ہم جمع کی ضمیر ہوتی ہے، اس میں بھی ہا آ گیا۔ اب امام یعقوب کہتے ہیں کہ ہا کا ضمہ وصلاً وقفاً، جہاں بھی ہائے ضمیر تثنیہ کی آ جائے یا جمع کی آ جائے تو امام یعقوب کہتے ہیں کہ وصلاً ہو وقفاً ہو، ہا کو میں نے دمہ دینا ہے، جیسے علیہما، فیہما، علیہم، فیہم، یریہم، علیہن، فیہن۔ جمع مؤنث کی مثال ہے علیہن، فیہن، ہن مؤنث ہوتا ہے نا، ہما تو مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مذکر میں جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہم ہوتی ہے، اور اور جمع مؤنث کی جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ ہنہ ہوتی ہے۔ تو جو امام یعقوب ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ہا کو دمہ دینا ہے وصلاً وقفاً۔ اچھا، اب ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ آ جائے اگر، تو رویس کہتے ہیں کہ حرف جازم کی وجہ سے یا حذف ہو تو ہا کو دمہ دیں گے، رویس صرف یہ کہتے ہیں۔ اب حرف جازم کی وجہ سے یا حذف ہو تو ہا کو دمہ دیں گے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو گرامر میں پڑھا جاتا ہے نا کہ جو فعل ہوتا ہے وہ جازم ہو سکتا ہے، تو اس کی جو یا ہوتی ہے وہ جب اگر وہ مجزوم ہوتا ہے، جازم ہوتا ہے، تو اس کی یا ساکت ہو جاتی ہے، یعنی کہ یا اس کی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ میں نے مثالیں دی ہیں، 14 مثالیں ہیں پورے قرآن میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یا جو ہے وہ حذف ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، حذف ہو گئی ہے، تو ہا کو وہ دمہ دیں گے۔ تو یہ ہمیں یا تو گرامر آتی ہو تو پھر ہم اس کو بڑا آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر گرامر نہیں آتی ہوگی تو ہم ان الفاظ کو یاد کر لیجئے۔ جیسے فَتِیہم تھا، یہ یا یہاں سے ساکت ہو گئی، حذف ہو گئی، تو یہ بن گیا فَاتِیہم۔ تو رویس کیا کریں گے؟ پڑھیں گے فَاتِیہم، حرف جازم کی وجہ سے یا حذف ہو گئی ہے اس لیے ہا کو رویس دھما دیں گے، فَاتِیہم پڑھیں گے۔ وَإِن یَأْتِیہم تھا تو رویس کریں گے وَإِن یَأْتِیہم۔ اسی طرح تَأْتِیہم تھا تو رویس اس کو تَأْتِیہم پڑھیں گے۔ وَيُخْزِیہم تھا تو رویس اس کو یُخْزِیہم پڑھیں گے۔ الم یَأْتِیہم تھا تو رویس اس کو الم یَأْتِیہم پڑھیں گے۔ نیچے میں نے سورہ کا نام اور آیت کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جس سورہ یونس کی آیت نمبر 29 میں ہے وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ، یہ یَأْتِيهِمْ تھا تو یا حذف ہو گئی حرف جازم کی وجہ سے، تو یہاں پر رویس جو ہے وہ ہا کو دمہ دیں گے وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ۔
ٹھیک ہے. اس طرح سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے. آیت نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ، یُلْهِهِمُ، تو یہاں پہ یہ حذف ہو گئی یُلْهِهُمُ الْأَمَلِ. اولم تأتیہم یغنیہم اللہ اولم یکفیہم ربنا اتیہم فاستفتہم وقیہم عذاب الجحیم وقیہم السیئات. یہ سورہ کے نام اور ان کا آیت کا نمبر ساتھ میں ریفرنس کے لیے دیا ہوا ہے. ان کو آپ اچھے سے تیار کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے، اور ہو سکے تو مصحف میں اپنے انڈر لائن ہی کر لیجئے. ٹھیک ہے، تاکہ یہاں پر اور لکھ لیجئے یہاں پر روائس کو ہا پر دمہ دینا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ حرف جازم کی وجہ سے یا حذف ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے تھے جو کہ کل میم الجمع کا ہمارے قواعد تھے. ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ امام حمزہ ان 3 کلمات میں وقفاً وصلاً ہا کا دمہ پڑھتے ہیں. علیہم، الیہم، لدیہم. وقفاً وصلاً یہاں پر ہا کا دمہ پڑھیں گے کون؟ امام حمزہ. اچھا، ایک مستثنیٰ کلمہ ہے من یولیہم. یہ من یولیہم تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کلمے کی ہا کو امام رویس کسرہ دیں گے، وہ یولیہم نہیں کریں گے. ٹھیک، کیونکہ وہ زبان پہ بھاری ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ وَمَن یُوَلِّہِم ہی پر اس کو پڑھیں گے. یہ مستثنیٰ کلمہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات تمام واضح کر پائی ہوں گی. آپ اس کو اچھے سے پریکٹس کیجئے گا اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کلاس میں اس کا احاطہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.